حرمت والے مہینوں کی کیا اہمیت ہے اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ جی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، جی، یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ماشاء اللہ۔ یوم خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے ٹھہرایا ہے، یعنی قابل احترام ہیں۔ وہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل احترام ہیں، جی، قابل احترام ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے زیادہ بچنا چاہیے، جی، اور خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جی، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مستحق نہ ٹھہراؤ۔ جی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں اور 1 مہینہ الگ سے آتا ہے۔ جی، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں شوال کا مہینہ بھی ہو، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی جی، حرمت والے مہینوں میں ہے۔ نہیں، رمضان کا مہینہ قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، ان میں نہ تو رمضان کا مہینہ ہے اور نہ شوال کا مہینہ ہے، بلکہ یہ ذوالقعدہ سے شروع ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ پہلا مہینہ ہے، ذوالحجہ دوسرا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم، مسلسل، جی ہاں، یعنی سال کے آخری 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحج، اور پھر سال کا پہلا مہینہ محرم اور رجب کا مہینہ۔ جی، تو یہ 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہ ان مہینوں کی فضیلت کیا ابتدائی دنوں سے ہی تھی یا بعد میں اس کے حوالے سے جو ہے فضیلت کچھ نازل ہوئی؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی وقت سے ان کی حرمت چلی آ رہی ہے، جی، اور ان مہینوں کی حرمت کا اعتراف مشرکین مکہ کو بھی تھا۔ اچھا، جی، ہاں جی ہاں، وہ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے، البتہ تھوڑا سا ڈنڈی مار دیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جیسے ان کے گھٹی میں جنگ پڑی ہوئی تھی، لیکن یعنی جنگ کا ماحول عام تھا؟ عام تھا، جی، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ نہ کریں۔ جی، اب ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، تو پھر اس کی حرمت کو مانتے تھے۔ جی، ذوالحجہ اس میں حج ہوتا ہے، تو اس میں کی حرمت کو بھی مان کر کے اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور یہاں سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ اب محرم کا مہینہ آیا تو سوچتے تھے کہ اب نہیں ہو سکتا، 2 مہینے انتظار، 2 مہینے بہت ہو گئے، جی، تو محرم کے مہینے وہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتے تھے، اور محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ ہم فرض کر لیتے ہیں، اور فوراً جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے، جی، اور یہی طریقہ ان کا اپنا تھا، جس کے سبب مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ ذرا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ جی، الٹ پلٹ ہوتے ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال بالکل صحیح ترتیب اپنی جگہ واپس آ گئی۔ ماشاءاللہ، جی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بنایا اور جو ترتیب رکھی، ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی، لیکن یہ جو سال ہیں، اس سال پھر وہ ترتیب گڑبڑ سے گزرتے ہوئے
اپنی صحیح ترتیب پر آ گئی ہیں، یعنی جو ذوالحجہ کا جو صحیح مہینہ ہے اسی میں حج ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اشہر حرم کی فضیلت عرب لوگ بھی مانتے تھے، جی بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا، پھر اس کو باقی مسلمانوں رکھا۔ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان مہینوں کا وہ احترام کریں۔ جی بالکل۔ جی شیخ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔